السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قدم بقدم تفسیر نور میں آگے بڑھتے ہوئے اول قرآن سے شروع کر کے الحمدللہ تیسرے پارے میں سورہ آل عمران کی 32ویں آیت پہ پہنچ گئے۔ شکر خدا۔ ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ کہہ دیجئے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اور جو اس سے روگردانی کرے گا تو جان لو خدا کافرین کو ہرگز دوست نہیں رکھتا۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیات الہی کے ساتھ حکومت کے فرمان بھی دیتے تھے، قرآنی آیتوں اور قرآنی پیغامات کو بھی پہنچایا اور حکومتی قانون کو بھی بیان کیا۔ البتہ یہ حکومت کے احکام اور دستور نبوی تھا، حکومتی دستور تھے، یہ سب وحی الہی کی روشنی میں انجام پاتا تھا، لیکن قرآن مجید کے الفاظ میں یہ بیان نہیں ہوئے ہیں، قرآن مجید نے بیان نہیں کیا۔ لہذا پیغمبر اسلام ہر زمانے میں حکومت کے احکام اپنی حکومت کے دوران انہوں نے الگ الگ طریقے سے، جو آپ کی نبوت اور رسالت کی 23 سالہ زندگی ہے، اس 23 سالہ زندگی میں بہت سے احکام، بہت سے قانون آپ نے وحی الہی کی صورت میں بیان تو کیا ہے، لیکن قرآن مجید کی زینت وہ نہیں بنا ہے، لہذا قرآن مجید میں نہیں آئے ہیں۔ حالات کے اعتبار سے حکومت کے قوانین الگ الگ ہوا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ایرانی انقلاب جب آیا تو انقلاب کے آنے سے پہلے، انقلاب کے زمانے میں امام خمینی شاہ ایران سے مقابلہ کر رہے تھے، تو اب اس مقابلے میں کیونکہ امام خمینی حقیقت میں دین حق اور سچے دین کی بنیاد پر، دین کے جذبات کی بنیاد پر لوگوں کے اندر اپنی تاثیر اور اپنے اثر کو انہوں نے قائم کیا تھا، تو اس بنیاد پر شاہ بھی اسی دینی جذبے سے قوم میں آنا چاہتا تھا۔ مثال کے طور پر لوگ 15 شعبان کو ظاہر ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والے مناتے ہیں، بہت شان سے مناتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے مناتے ہیں، خوب شان سے۔ تو ایک سال شاہ نے اپنے آپ کو مذہبی دکھانے کے لیے، امام زمانہ سے محبت کرنے والا دکھانے کے لیے، اس نے بھی ارادہ کیا کہ اس سال 15 شعبان کو حکومتی پیمانے پر خوب جشن ہوگا۔ امام خمینی جو شاہ کی اس تدبیر اور اس مکر کو سمجھ چکے تو انہوں نے اعلان کر دیا اس سال 15 شعبان کو چراغاں نہیں ہوگا، صاف اعلان کر دیا انہوں نے۔ اب جب یہ اعلان ہو گیا تو اب 15 شعبان کو اگر حکومت کے لوگ آ کے کریں بھی اس کام کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کہ عوام ہے ہی نہیں، تو وہ جو منصوبہ تھا ناکام ہو گیا۔ اسی طریقے سے شاہ ایران کی نے مسجدوں میں لوگوں کو جا کے پیسے بانٹنا اور لوگوں کو اپنی طرف کرنا شروع کیا۔ جب جماعت کا وقت ہو پہنچ جائے کوئی، امام خمینی نے اعلان کیا کچھ دن مسجدوں میں جماعت کی چھٹی کر دو، جماعت ہی نہیں ہوگی۔ جبکہ آپ یہ دیکھیے، یہ وہ جذباتی چیزیں ہیں کہ کیا جماعت کی چھٹی ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ کیا 15 شعبان کا جشن نہ منائے شیعہ؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ دشمن کو ناکام بنانے کے لیے یہ کام کیا گیا۔ شاہ ایران قم کے سفر پہ گیا۔ اب جب قم کے سفر پہ گیا تو لامحالہ لوگ استقبال کے لیے آئیں گے، تو وہ زیارت کے لیے تو جا نہیں رہا ہے، وہ تو جا رہا ہے ایسے ہی دکھانے کے لیے۔ امام خمینی نے اعلان کر دیا آج کے دن کوئی گھر سے باہر نہ نکلے جس دن شاہ، نتیجے کہ وہ گیا تو قم لیکن بالکل اکیلے، کوئی اس کے جو وہ چاہتا تھا وہ نہیں ہوا۔ تو نبی کریم کے زمانے میں بھی، یہ ہم نے اپنے زمانے کی مثالیں بیان کی ہے، نبی کریم کے زمانے میں بھی حکومتی پیغام اور حکومتی ایسے منصوبے ہوا کرتے تھے جو دشمنوں کی سازشوں کے تحت سامنے آتے تھے۔ سرکار رسالت مآب اپنی عقل اور اپنی تدبیر کے ذریعے اس کو ناکام بناتے تھے، مسلمانوں کو صحیح راستہ دکھا کے ان کو صحیح طریقے سے بتا کے، تاکہ دشمن فائدہ نہ اٹھانے پائے۔ ایسے فرمان اور ایسے احکام جاری کیے ہیں کہ جو وحی الہی کے مطابق ہوتے تھے، لیکن قرآن مجید میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔
لہذا رسول اللہ کی اطاعت کا مطلب اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اور یہ جو اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت جو اللہ کی اطاعت ہے، یہی ہے کہ ان کے فرمان اور ان کے احکام پر عمل کیا جائے، تمام دستورات نبوی پر عمل کیا جائے، یہی عین اطاعت ہے۔ جو پیغامات ہیں اس آیت میں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل، ان کی ہر گفتگو، ان کا خاموش رہنا، رفتار، کردار، گفتار، سب کچھ جو کچھ ہے یہ سب حجت ہے، یعنی یہ سارے اعمال حجت ہیں بندوں کے لیے، کیونکہ وہ معصوم ہیں، اور اسی لیے ان کی اطاعت کو واجب قرار دیا گیا۔ عصمت پیغمبر کی وجہ سے ہی ان کی اطاعت کو ہمارے لیے واجب قرار دیا گیا ہے۔ کیوں؟ معصوم کی اطاعت کر کے ہی انسان اللہ کی اطاعت کرنے والا شمار ہوتا ہے، غیر معصوم کی اطاعت میں یہ تاثیر نہیں ہوتی ہے، غیر معصوم کی اطاعت یعنی خدا کی اطاعت نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے اس آیت میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول دونوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ دوسرا پیغام، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب بن جانے کے لیے انسان محبوب بن جانا چاہتا ہے، یا انسان مقبوض، منفور، کہ خدا کی نگاہ میں اس کے کوئی عزت نہیں ہے، ناپسند ہے، تو اگر انسان اپنے آپ کو محبوب بنانا چاہتا ہے، مقبوض بنانا چاہتا ہے، تو یہ دونوں چیزیں انسان کے خود اختیار میں ہے۔ اگر اس نے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کیا، جو اس میں حکم دیا گیا ہے، نبی کی باتوں پر عمل کر کے اس نے اطاعت کیا، فرما برداری کیا، تو اب اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا یہ خود انسان کے اختیار میں ہے۔ اس اطاعت کے ذریعے انسان محبوب الہی بن جائے گا، خدا کا محبوب بندہ بن جائے گا۔ لیکن اگر اس نے نافرمانی کیا، اطاعت نہیں کیا رسول اللہ کی، قرآنی احکام کی نافرمانی کیا، تو اس طریقے سے انسان مبغوض الہی بن جائے گا، اس پر غضب خدا نازل ہوگا۔ تو یہ انسان کے اختیار میں ہے، انسان کے ہاتھوں میں ہے، چاہے تو محبوب بن جائے، چاہے تو مبغوض بن جائے۔ اطاعت خدا اور رسول کر کے محبوب بن جائے گا، ان کی نافرمانی کر کے مبغوض بن جائے گا انسان۔ تیسرا پیغام اعلان کیا جا رہا ہے کہ جان لو کہ اللہ کافرین کو ہرگز دوست نہیں رکھتا ہے۔ ان اللہ لا يحب الکافرین، اس کا مطلب اس آیت کے ذیل میں یہی بیان کیا گیا کہ اگر تم نے رسول کے فرمان کو نہیں مانا، ان کے احکام سے سر پیچی کیا، ان کے احکام کی اطاعت نہیں کیا، تم نے منہ موڑ لیا، تو تم کافر ہو گئے، گویا تم نے اللہ کا انکار کیا ہے، تم اللہ کا انکار کر بیٹھے۔ اور ظاہر ہے کہ جو بھی اللہ کا انکار کرے گا، جو رسول اللہ کا انکار کرے گا، وہ اللہ کا انکار کرنے والا شمار ہوگا، اور جو اللہ کا انکار کرنے والا شمار ہوگا، اللہ اسے دوست نہیں رکھتا، وہ ہرگز دوست نہیں ہے۔ عملی زندگی میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ دین اسلام اور قرآن مجید کے مطابق اگر زندگی گزارا تو کامیاب زندگی ہے، اور اگر ان کے در سے منہ موڑ لیا، در قرآن و در اہل بیت سے منہ موڑا اگر، تو زندگی برباد ہے، ناکام ہے۔ خدایا ہمیں آباد زندگی در اہل بیت و در قرآن سے وابستہ زندگی گزارنے والوں میں قرار دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔